صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ الکریم وقولہ الحق واصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا علینا للہدی وانا لنا للآخرۃ والاولی. ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم آپ کی خدمت میں اور بالخصوص امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی خدمت میں 10ویں امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت بسعادت کے پرمسرت موقع پر ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں پروردگار عالم آج کے شب کے طفیل میں ہم سب کو اپنے رزق اور برکت سے نوازے. آپ پہلے ہم ترجمہ کر دیتے ہیں اس آیہ کریمہ کی کہ انا علینا للہدی، کی بے شک ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے. خداوند عالم نے واضح الفاظوں میں یہ کہا ہے کہ ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، یعنی ہادی ہماری طرف سے ہوگا. ہم ہدایت کی ذمہ داری لیتے ہیں، لہذا آپ کو فکر کرنے کی نہیں ہے، آپ کو ہادی بنانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو رہبر بنانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو خلیفہ بنانے کی ضرورت نہیں. جو بھی ہوگا میری طرف سے ہوگا. وَإِنَّا لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، بے شک دنیا اور آخرت کا اختیار ہمارے قبضہ قدرت میں. آج دنیا جو ہے کسی کو کافر ٹھہراتی ہے، کسی کو دوزخی ٹھہراتی ہے، کسی کو جہنمی ٹھہراتی ہے، کسی کو کچھ بھی ٹھہرا دیتی ہے. ہم اور آپ ایک دوسرے کے سلسلے میں ایک دم جو ہے ایسا فیصلہ کر دیتے کہ یہ بہت بڑا گنہگار ہے، یہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ فلاں ہے، وہ ڈھیکا ہے، اس کے ساتھ یہ ہوگا، اس کے ساتھ وہ ہوگا. پروردگار عالم نے کہا کہ دیکھو یہ سارے چیزیں ہمارے قبضہ قدرت میں ہیں، ہمیں فیصلہ کرنا ہے. روز محشر ہم فیصلہ کریں گے کون جنتی ہے، کون جہنمی ہے، کون اچھا ہے، کون برا ہے. ہو سکتا ہے کہ جنہوں نے ساری عمر گناہ کیا اور اللہ سے توبہ اور استغفار کر لے، اس کو معاف کر دیا جائے. اور ہو سکتا ہے کہ بہت سے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جس نے ساری عمر عبادت کی اور آخر وقت میں کافر ہو گیا، اور اس کی زندہ مثال شیطان ہے کہ عبادت گزار تھا لیکن اس نے ایک انکار کیا اور اللہ نے اس کو جو ہے شیطان اور رجیم قرار دے دیا گیا. آج شب ولادت ہے امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کی. آپ کا نام علی تھا، آپ کا لقب نقی ہے، مرتضی ہے، نجیب ہے، عالم ہے، متقی ہے، فقیہ ہے، امین ہے، محتن الی آخرہ. اور آپ کے والد کا نام امام علی رضا علیہ الصلوۃ، آپ کے والد کا نام امام محمد جواد ہے، یعنی محمد جواد، یعنی آپ 9ویں امام کے فرزند ہیں. آپ کے دادا کا نام علی رضا ہے. آپ کی والدہ سمانہ مغربیہ یعنی نارتھ افریقہ کی تھیں، اور آپ کی ولادت 15 ذی الحجہ سن 212 ہجری میں ہوئی. سریہ نامی مدینہ کے پاس ایک گاؤں تھا، ایک قریہ تھا، اس سریہ نام اس کا تھا، وہاں پہ آپ کی ولادت ہوئی. آپ کے القاب جو ہے بہت ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کی انگوٹھی کا نقش ہے اللہ ربی وہو عصمتی من خلقہ، یعنی اللہ میرا پروردگار ہے، وہی مجھے اپنی مخلوق سے محفوظ رکھنے والا ہے. آج ہمیں انگوٹھی پہننا ہے تو ہم ایسے نقش جو ہے اس پہ کروائیں جس پہ امام اور امام کی سیرت ہو. یعنی ائمہ طاہرین نے جو نقش الٹا سیدھا فالتو اس کا نام لکھا لیا، اس سے کوئی کام چلنے والا نہیں. اگر کرنا ہے تو وہ انگوٹھی پہ نقش بنوائیں جو ہمارے معصومین علیہ الصلوۃ والسلام بنواتے تھے. آپ کے پوتے امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف ہیں. آپ کا جو ہے یعنی مدفن یا آپ کا ذریح مبارک سامرہ میں ہے. متوکل عباسی نے آپ کو یہاں بلوایا جہاں آپ 20 سال 9 ماہ رہے. اسی طریقے سے امام کے اگر حالات زندگی کا جائزہ لیا جائے تو یقیناً امام کی امامت کے اوپر بہت سے دلائل ہیں، جس میں سے ایک یہ ہے کہ امیہ ابن علی قیسی کہتا ہے کہ میں نے ابو جعفر یعنی امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام یعنی امام جواد علیہ الصلوۃ والسلام سے اس نے کہا کہ میں نے پوچھا کہ میرے آپ کے بعد کون ہوگا، تو آپ نے فرمایا کہ یعنی 9ویں امام نے فرمایا کہ میرے بعد میرا خلیفہ میرا بیٹا علی ہوگا. محمد ابن عثمان کوفی کہتا ہے کہ میں نے ابو جعفر علیہ السلام سے کہا کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آئے یا آیا تو ہم لوگ کیا کریں گے، اس کے بعد ہم اللہ یعنی کس کے اوپر کیا کریں گے، ہم کس کی طرف رجوع کریں گے، ہم اپنا رہبر. آپ نے فرمایا میرے بیٹے یعنی ابو الحسن ثالث کی طرف یعنی امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف آپ لوگ رجوع کریں گے. آپ کی عبادت یہ امامت کے سلسلے میں اور دیگر بھی نص موجود ہیں. آپ کی امامت کے سلسلے میں خود جو ہے رسول اسلام نے آنے والی غدیر میں اعلان کیا تھا. صرف امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کا اعلان نہیں کیا تھا بلکہ 12 ائمہ کی ولایت کا اعلان کیا تھا اور نام بنام کیا ہے. آپ کی عبادت کے سلسلے میں تو کچھ کہا ہی نہیں کہا جا سکتا. واقعاً یقیناً آپ کی عبادت کا وہ عالم تھا
کہ اگر آپ کی عبادت دیکھیں تو فتح ابن یزید جرجانی کہتا ہے کہ ابو الحسن نے سجدہ کیا اور سجدے میں سر رکھا اور کہا راغبا لکا یا خالقی داخرا صاغرا خاضعا، یعنی خاضعا، اے میرے خالق تیرے سامنے سجدہ کرتا ہوں، اپنی ناک کو خاک آلودہ کرتا ہوں۔ آج ہمارا جوان ہم اس مالک کا سجدہ نہیں کرتے جس نے ہمیں ساری چیزیں عطا کی ہیں۔ امام علی نقی علیہ السلام امام ہونے کے بعد بھی اپنے سر کو سجدے میں رکھتے ہیں اور ناک کو زمین پر رکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ آپ کے سجدہ کرتا ہے، آپ کا یہ بندہ سجدہ کرتا ہے اپنی ناک کو خاک پر آلود کرتے ہوئے اپنے آپ کو ذلیل و حقیر اور خاضع سمجھتا ہے۔ آج ہمارے پاس چند پیسے آ جائیں تو ہم اپنے آپ کو تکبرانہ انداز میں کہتے ہیں، اور پھر اللہ سب سے پہلی جو چیز ہوتی ہے چھوٹتی ہے وہ عبادت ہے۔ آپ ساری رات عبادت کرتے تھے، یقیناً آپ کے عبادت کا کوئی ثانی نہ تھا۔ حائری کہتا ہے کہ آپ کو اپنے پروردگار کی عبادت کے شوق میں ساری رات قرار نہیں تھا، آپ بہت کم سوتے اور کھڑے ہو کر عبادت میں مشغول ہو جاتے، قرآن کی خوش الہانی سے تلاوت کرتے، خود بھی گریا کرتے اور جو سنتا وہ بھی گریا کرتا۔ یقیناً امام کے بارے میں اگر اور آپ ملاحظہ کریں اور غور کریں تو یہ ہمارے ائمہ کا کام ہے عبادت کرنا۔ یقیناً ہمیں عبادت ائمہ طاہرین سے سیکھنا چاہیے، کیونکہ انہوں نے مقصد حیات انسانی کو بتایا ہے کہ خداوند عالم نے تمہیں کس لیے پیدا کیا ہے، ہمیں کس لیے پیدا کیا ہے، اپنی عبادت کے لیے، اپنے عبادت کے لیے اسی کے ساتھ عبادت کی جائے، اسی کو راضی رکھا جائے، اسی کو خوش رکھا جائے۔ آج ہم کس کو راضی رکھتے ہیں، کس کو خوش رکھتے ہیں، وہ ہم خود جانتے ہیں۔ بہرحال ایک مرتبہ یہ افواہ اڑی اور لوگوں میں جو ہے مورخین کہتے ہیں کہ متوکل کے بیان کیا گیا کہ امام کے پاس استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کچھ اسلحے ہیں، شیعوں کے خطوط ہیں، تو متوکل ملعون تھا ہی، انتہائی بدترین، اگر عباسی حکومت کے بادشاہ کو دیکھا جائے تو سب سے بدترین متوکل عباسی تھا۔ بہت سے تو بہت سے تھے، یعنی امیہ کا یزید تھا، یزید ابن معاویہ، اور اگر عباسی یزید کو دیکھا جائے تو یہ متوکل یا اس سے بدترین کہا جائے کہ جس نے حائر حسینی علیہ السلام کو بھی مسمار کروایا، نہر کھدوایا، سب کچھ کروایا، لیکن خداوند عالم جس کو عزت دینا چاہے، جس کو وجود بخشنا چاہے، وہ پھر اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ اس کو یہ خبر پہنچائی، جب خبر پہنچائی تو اپنے کارندوں کو، اپنے لوگوں کو بھیجا اور بھیجنے کے بعد کہا جاؤ دیکھو امام، اور یہ لوگ دبے پاؤں گئے اور دیکھا کیا کہ امام کنکریوں پر کھڑے ہو کر، ریت پر کھڑے ہو کر عبادت کر رہے ہیں، اپنے معبود سے راز و نیاز کر رہے ہیں۔ ابو فراس پر رحمت نازل کرے، وہ اس نے شعر کہا کہ وہ ترجمہ میں پڑھتا ہوں کہ ان کے گھر میں سحر کے وقت آیات کی تلاوت ہوئی ہے اور تمہارے گھروں میں سارنگیاں بجتی رہیں اور نغمے سرائی ہوتی رہیں۔ یقیناً ہمارا امام ایسا ہی ہونا چاہیے جو اپنے خالق کے لیے، جو اپنے مالک کے لیے اپنی زندگی کو وقف کرتے، اپنی زندگی کے ہر لمحات میں اپنے خدا کو یاد کرے۔ لوگ پکڑ کر لائے اور لانے کے بعد اس حالت میں متوکل کے پاس امام کو لے کے آئے کہ متوکل شراب پی رہا تھا۔ امام سے کہا کہ آپ کو بھی؟ امام نے کہا اس لیے ہم خلق نہیں ہوئے ہیں، تیری کیا مجال ہے؟ اور بہت سی ایسی چیزیں دیکھیں امام کے اندر، تو یقیناً ہم اور آپ امام کو سمجھنے کے لیے، آج ہمارا ایک جوان اپنا جو ہے آئیڈیل بناتا ہے، بال کٹواتا ہے، داڑھی بڑھواتا ہے، کچھ بھی کرتا ہے، کپڑا پہنتا ہے تو آئیڈیل بناتا ہے کسی اور کو، جبکہ ہمیں اپنے امام کی سیرت اختیار کرنا چاہیے۔ ہمارے امام کی کیا سیرت تھی؟ فلاں ایسا کیا، فلاں ویسا کیا۔ ہمارا جوان جب بات کرتا ہے تو کہتا ہے ناظرین محترم فلاں نے ایسا کیا، فلاں کا ایسا ہے، لیکن ہمارے امام کی کیا سیرت ہے؟ امام کی سیرت سنیے۔ علی ابن حمزہ کا کہنا ہے کہ میں نے ابو الحسن ثالث علیہ السلام یعنی امام علی نقی علیہ السلام کی کھیتوں میں کام کرتے دیکھا۔ ہمارا جوان کام کرنے میں شرماتا ہے، لیکن امام علی نقی علیہ السلام کھیتوں میں کام کر رہے تھے، دیکھا آپ پسینے میں پسینہ بہ رہا ہے، پسینے میں شرابور، میں نے آپ سے عرض کیا، یعنی علی ابن حمزہ کہتا ہے میں نے عرض کیا آپ پر قربان جاؤ، کھیتوں میں کام کرنے والے لوگ کہاں ہیں؟ آپ نے فرمایا اے علی ابن حمزہ، اپنی زمین میں بیلچوں کے ساتھ ان ہستیوں نے کام کیا ہے اور ہم انہی کی سیرت پر عمل کرتے ہیں۔ تو اس نے پوچھا وہ ہستیاں کون ہے؟ کہا رسول اسلام، میرے آبا و اجداد امام علی الآخر، یعنی تقریباً ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ اور انبیاء صالحین، ان کا کام یہ تھا کہ یہ لوگ کھیتوں میں کام کرتے تھے۔ آج ہمارا جوان کوئی کام کرنے کے لیے، کھیتوں میں کام کرنے کے لیے، بیلچا چلانے کے لیے شرماتا ہے، لیکن ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام نے
اس طریقے سے کام کر کے بتایا ہے کہ تمہیں اگر میری سیرت پر عمل کرو گے تو کبھی کسی کے سامنے ہاتھوں کو نہیں پھیلانا پڑے گا، محتاج بن کر نہیں رہو گے، اور اگر تم نے میری سیرت اختیار کر لیا تو تم محتاج بن کر نہیں، بادشاہ بن کر رہو گے۔ اگر میری سیرت سے تم نے گریز کر لیا، تم نے پرہیز کر لیا، تم ہٹ گئے میں ہماری سیرت سے، تو یقیناً تم دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہوئے نظر آؤ گے، کبھی تمہارے اندر سے محتاج کی نہیں جائے گی۔ آپ ایک مرتبہ جو ہے آپ کی خدمت میں سامرہ سے میں تھے، تو سامرہ میں ایک شخص آیا آپ سے ملاقات کرنے کے لیے، تو آپ موجود نہ تھے۔ اس نے ملاقات کی، امام نے کہا کہ میں کیا کروں، مجھے کام تھا۔ یقیناً یہ امام کا طریقہ ہے، اور آج ہم ہیں کہ بیٹھے رہو، ابھی بیٹھے رہو، ہم آتے ہیں ملاقات کریں گے، اس کا انتظار کرواتے ہیں۔ یقیناً ہمارا کام ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ امام کا جود اور کرم اور احسان دیکھیے، امام کا کیا ہے، ہمارا کام کیا ہے، اور امام کا ہمیں امام کی سیرت اختیار کرنا ہے۔ اگر ہم نے امام کی سیرت اختیار کر لی، یقیناً ہمیں کامیابی اور کامرانی ہے، ورنہ اگر ہم نے امام کی سیرت اختیار نہ کر لی تو پھر ہمارے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسحاق جلاب کہتا ہے کہ میں نے یوم ترویہ ابو الحسن کے لیے بہت سی بھیڑیاں خریدی جو آپ نے اپنے عزیز و اقارب میں تقسیم کر لی۔ آج ہمیں کوئی انعام ملتا ہے، تحفہ ملتا ہے، تو سب سے پہلے لاؤ ہم اپنے لیے رکھیں، اس کو اس کے لیے رکھیں، اس کو تو یہ کیا کہتا ہے، کہتا ہے اسحاق جلاب کہتا ہے میں نے جب بھیڑیاں ان کو خدمت پیش کی تو صاحب میں کیا کیا، انہوں نے تقسیم کر دیا۔ اور حضرت ابو الحسن حادی کی بارگاہ میں ابو عمر عثمان ابن سعید، احمد ابن اسحاق اشعری اور علی ابن جعفر حمدانی حاضر ہوئے۔ یہ 3-4 لوگ حاضر ہوئے۔ جب یہ 3 لوگ حاضر ہوئے تو امام نے کیا کیا، امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے حاجات کو محسوس کیا اور ان کے اپنے وکیل سے کہا کہ دیکھو سب کوئی 30 ہزار درہم لے لو، تمہیں معلوم ہے، ہمیں معلوم ہے تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے سامنے یہ چیز پیش آئے، اگر ہمارے سامنے واقعاً کوئی ضرورت مند آ جاتا ہے اور حاجت طلب کرتا ہے، جبکہ ہم اس کی حاجت کو پورا کر سکتے ہیں، لیکن ہم جو ہے سب سے پہلا جھوٹ بولتے ہیں، ارے ہمارے کہاں، ہم تو بہت پریشان حال ہے، ایسے یہ خود مجبوری ہے، مشکل ہے، ابھی تنخواہ نہیں ملی، ابھی ایسا ہے، پھر اللہ ذلیل اور رسوا کر دیتا ہے۔ پھر اللہ وہ کہتا ہے لو جھوٹ تم نے بولا ہے، اللہ سے لو پھر اللہ سے تم نے جھوٹ۔ امام نے، اور یہی چیز دیکھ کر متوکل کیا ہوتا تھا، بے ہوش ہوتا تھا، پریشان ہوتا تھا، پاگل ہوتا تھا، ارے یہ کیسے ہو گیا، ارے یہ کیسے ہو گیا۔ اور اسی لیے ہمیں چاہیے، ہمیں ائمہ کی سیرت، اگر کوئی حاجت مند آیا ہے، اللہ نے آپ کو چنا ہے، اللہ نے آپ کو چنا ہے، آپ کے پاس بھیجا ہے کہ لو پورا کر دو اس کی حاجت کو، کیونکہ جو حاجت کو پورا کر دیتا ہے یقیناً اللہ کی نگاہ میں بہت بلند ہے، بہت بلند ہے۔ کچھ اللہ نے اس کو سمجھا ہے تبھی بھیجا ہے، ورنہ اللہ کسی اور کو بھیجتا، اس کے ذہن میں کسی اور کا ڈالتا۔ 2-4 حدیثیں سن لیجئے امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ قال الامام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام لا تطلب الصفا ممن قدرت علیہ ولا تنصح ممن صرفت سوء ظنك الى فانما قلب غیرک كقلبک له۔ امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس سے کینہ رکھتے ہو، بہت غور سے سنیے، آج ہم سے سوال کیا جاتا ہے مولانا صاحب یہ بتائیے کہ سامنے والا یا مثلا ہم سے محبت کرتا ہے نہیں کرتا، سامنے والا ہم سے نفرت کرتا ہے یا کیا کرتا ہے، یا سامنے والے کو ہم سے محبت ہے یا نہیں، یہ سارے سوال جو ہے کیے جاتے، تو امام نے اسی حدیث میں جواب دیا ہے، تمہارے پاس خود اس کا جواب ہے، تمہیں ڈھونڈنے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا کہا، جس سے تم کینہ رکھتے ہو اس سے محبت کی تلاش میں نہ رہو، کیونکہ اگر تمہارے دل میں اس کے لیے کینہ ہے تو اس کے دل میں تمہارے لیے بھی کیا ہے، کینہ ہے۔ اگر تمہارے دل میں کینہ ہے اس کے لیے تو اس کے دل میں بھی تمہارے لیے کیا ہے، کینہ ہے۔ جس سے بدگمان ہو اس سے خیر خواہی کی امید نہ رکھو، اگر تم کسی سے بدگمان ہو تو پھر اس سے خیر خواہی کی امید نہ رکھو، اس لیے کہ دوسرے کا دل بھی تمہارے دل کی مانند ہے، جیسا تم دوسروں کے سلسلے میں سوچتے ہو ویسا ہی دوسرا تمہارے سلسلے میں سوچتا ہے۔ پھر امام کی ایک اور حدیث ہے کہ حسد نیکیوں کو تباہ کر دیتا ہے، حسد کیا کرتا ہے، نیکیوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ آج ہم کیا ہے، حسد کی بنیاد پر سارے اختلافات، عزیزوں، اقارب، دوست، احباب، سارے اختلافات یہ حسد کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ حسد کیا کرتا ہے، یہ سارے نیکیوں کو برباد کرتا ہے۔ غرور دشمنی لانے والا ہے، جب غرور انسان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے تو دشمنی لا دیتا ہے، اور انسان کو غرور سے دور رہنا چاہیے۔ خود بینی تحصیل علم سے مانے ہو جاتا ہے، پستی یعنی خود بینی مطلب کیا ہے، خود پسندی، مطلب ہم بہت بڑے ہیں، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں، ہمیں ویڈیو کی سننے کی ضرورت نہیں، ہم خود ہی جانتے ہیں، ہمیں کتاب پڑھ لیں گے، ہم تو اس سے زیادہ ہمیں معلوم ہے۔ نہیں عزیزو، میرے دوستو، امام نے کہا ہے اعجاب المرء بنفسہ دل علی ضعف عقلہ، جو خود پسندی اختیار کرتا ہے اس کے عقل کے کمزوری کی علامت ہے۔ خود پسندی، میں تو خود پڑھا لکھا ہوں، میں کیوں دوسرے سے پوچھوں، میری کون اصلاح کرے گا؟ نہ عزیزو، امام کہتے ہیں کہ اگر خود بینی آ گئی ہے، خود پسندی آ گئی ہے، خود یعنی اپنے خود خواہی آ گئی ہے، تو یہ سمجھ لیجئے کہ تحصیل علم سے کیا ہے، مانے ہے، آپ کو علم نہیں۔
پستیوں نادانی کی طرف کھینچتی والی ہے، اور کنجوسی بڑا مذموم اخلاق ہے۔ اگر کنجوس ہو گیا انسان تو سمجھ لیجیے ذلیل اور رسوا ہو گیا، اور لالچ بڑی سے بری صفت ہے۔ انسان جتنا لالچ کرتا جائے گا، آج انسان کے لالچ کی وجہ یہ ہے کہ اللہ اس سے دور ہو گیا ہے اور اللہ سے وہ دور ہو گیا ہے۔ یہ بھی آ جائے، وہ بھی آ جائے، 10,000 کی نہیں 20,000 کی مل جائے، 20,000 کی نہیں 50,000 کی مل جائے، یہاں تک کہ یہ نوکری ملتی چلی گئی اور وہ خدا سے کیا ہوتا چلا گیا، دور ہوتا چلا گیا۔ لہذا امام نے بیان کیا 1400 سال پہلے اگر لالچ آ گئی ہے تو سمجھ لو کہ تم کیا ہو جاؤ گے، خدا سے دور ہو جاؤ۔ قال الامام علی نقی علیہ السلام الحظم فقائل آخر، امام فرماتے ہیں کہ تمسخر، جو ایک دوسرے کا مذاق اڑا لیتے ہیں، کہتے دیکھا میں نے کیسا کیا، اس کا مذاق اڑایا، دیکھا۔ امام کہتے ہیں جس نے مذاق اڑایا یہ بے وقوفوں کا شیوا ہے، کسی کا مذاق اڑانا یہ بے وقوفوں کا شیوا ہے اور جاہلوں کا پیشہ ہے۔ یہ حرکت کون کرتے ہیں؟ جاہل کرتے اور بیوقوف کرتے ہیں۔ پھر ایک اور حدیث میں سناتا ہوں کہ دنیا ایک بازار ہے جس میں ایک گروہ نے فائدہ تو اٹھایا، دوسرے نے کیا کیا، نقصان اٹھایا۔ اور پھر امام نے فرمایا لوگوں کی حیثیت دنیا میں مال سے اور آخرت میں اعمال سے، یعنی الدنیا مزرع الاخرہ، دنیا کیا ہے، آخرت کے لیے کھیتی ہے۔ آج اعمال ہے، آج عمل ہے، آج عمل ہے، کل حساب نہ ہوگا، کل حساب ہوگا تو عمل نہ ہوگا۔ لہذا اگر دنیا میں خداوند عالم ہم نے بھیجا تھا اعمال کے لیے کہ اعمال انجام دو، ہم مال حاصل کرنے کے لیے لگے ہوئے۔ لہذا میرے دوستوں، میرے جوانوں، اگر امام کی سیرت پر چلنا ہے تو ہمیں وہ کام کرنا چاہیے جس سے ہمیں روز محشر، وہ دنیا جو ہماری دائمی زندگی ہے، ہمیں اس کے لیے کچھ اکٹھا کرنا چاہیے۔ جب انسان کسی سفر پر جاتا ہے تو وہ سفر کے حساب سے اپنا کام کرتا ہے۔ لہذا یہ ہمارا مختصر سا سفر ہے، ہمیں یہاں اتنی دولت جمع کر کے کوئی فائدہ نہیں۔ اگر ہمیں دولت جمع کرنی ہے تو آخرت کے لیے جمع کریں، اگر ہمیں اعمال جمع کرنا ہے تو آخرت کے لیے جمع کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔